السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرد عورت کے سر کا تاج ہے۔ اگر عورت وہ تاج اپنے سر پر رکھے تو سارے گھر پر، سارے رشتہ داروں پر، یعنی کہ ساس، سسر، دیور، جیٹھ، بھاوج، نند، سب پر اس کی حکومت ہے اور وہ سب کی بادشاہ ہے۔ یعنی کہ خاوند کی ہر طرح سے وفادار بن کر رہے، اپنے خاوند کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے اور خاوند کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے۔ مرد عورت سے اگر کوئی مشورہ کرے یا کوئی راز کی بات کرے تو یہ بات عورت کے پاس شوہر کی امانت ہے۔ یہ بات وہ اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو یا اپنی سہیلیوں کو بتائے گی تو بیوی نے شوہر کی امانت میں خیانت کی ہے اور وہ عورت خائن ہے۔ عورت کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی وہ اپنے ماں باپ کی بیٹی کہلاتی ہے، مگر شادی ہو جانے کے بعد عورت اپنے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے اور اب اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ وہ تمام حقوق اور فرائض جو بالغ ہونے کے بعد عورت پر لازم ہو گئے تھے، اب اس کے علاوہ شوہر کے حقوق کا بھی بہت بڑا بوجھ عورت کے سر پر آ جاتا ہے، جس کا ادا کرنا ہر عورت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یاد رکھو کہ شوہر کے حقوق کو اگر عورت ادا نہ کرے گی تو اس کی دنیاوی زندگی تباہ ہو جائے گی اور آخرت میں وہ جہنم کی حقدار بن جائے گی۔ اس لیے شریعت کے حکم کے مطابق ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہے اور تمام عمر اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرتی رہے۔ ہر ماں پر لازم ہے کہ وہ شادی ہونے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے۔ اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابع داری کرے۔ یاد رکھو کہ اپنے شوہر کو راضی رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور اپنے شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلائے تو وہ عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی جائے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنے بھی ضروری کام میں مشغول ہو مگر شوہر کے بلانے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے تو عورت پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کا حکم بجا لائے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل کام کا بھی اگر شوہر حکم دے تو پھر بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ہر حکم کی فرما برداری اپنی طاقت کے مطابق کرنی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بچھونے پر یعنی کہ بستر پر بلائے اور عورت آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو جائے تو تمام رات خدا کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے کہیں باہر نہ جائے، نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر، نہ کسی دوسرے کے گھر، اور نہ ہی دوسرے گھروں میں تانک جھانک کرے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال اور سامان کی حفاظت کرے اور شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی مکان میں نہ آنے دے اور نہ شوہر کی کوئی چھوٹی بڑی چیز کسی کو دے۔ شوہر کا مکان اور مال اور سامان یہ سب شوہر کی امانتیں ہیں اور بیوی ان سب چیزوں کی امین ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا اور اس پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ بچوں کی نگہداشت، ان کی تربیت اور پرورش خاص طور پہ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عورت پر لازم ہے کہ مکان، سامان اور اپنے جسم اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے، میلی کچیلی اور بدصورت بن کر نہ رہے بلکہ بناؤ سنگھار سے رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سنگھار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے، اور اگر شوہر غائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔ بیوی پر لازم ہے کہ شوہر محنت مزدوری کر کے واپس آئے تو اچھے طریقے سے اس کا استقبال کرے، اس کے سامنے پانی رکھے، اور اگر اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں تو اس کی دلجوئی کرے اور اسے حوصلہ دے۔ مگر ہماری عورتوں کا یہ المیہ ہے کہ سارا دن بیوی ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ خوش رہتی ہے، جیسے ہی شوہر کام سے واپس آتا ہے تو بیوی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور وہ بچوں کو مار پیٹ اور گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتی ہے اور شوہر کے خاندان والوں کو کوسنا شروع کر دیتی ہے۔ اس بات کا سب سے برا اثر یہ پڑتا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، خامد کے دل سے بیوی کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور خامد چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے اور ہر عورت پر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کو بھی پریس کریں۔ اللہ حافظ۔